الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے مسلمانوں کی زوال کی وجہ اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. آج پوری دنیا امن اور سلامتی کی امید میں ہے، امن اور سلامتی کھوج رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں امن اور سلامتی کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملوث نہیں کی. صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول، یہ بات تو امپاسبل ہے، ہم کیسے یہ ہم میں سے کوئی شخص کر سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت نازل فرما کر یہ جواب دے دیا، کیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے مراد شرک، یعنی ظلم سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنا نہیں، بلکہ ظلم سے مراد ظلم عظیم شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا، لیکن شرک ایک ایسی قبیح عمل ہے جو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو مسلمانوں کی زوال کی جو پہلی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان میں شرک کی آمیزش کرنا، یعنی اپنے ایمان میں شرک کو ملا لینا، یہ پہلی وجہ ہے. آج ہم بے امنی کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا تو تمہارے لیے امن اور سلامتی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں اور ہم یہ جانیں کہ کہیں ہمارے ایمان میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے والے کے ساتھ امن کا وعدہ کیا ہے.
اس کے بعد جو دوسری وجہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم سے دوری، قرآن کریم سے دور ہو جانا۔ آج مسلمان سب سے زیادہ قرآن کریم سے دور ہے۔ بعض لوگ تو اپنے گھروں میں قرآن چھوڑ کے اس طرح رکھ دیے ہیں کہ کبھی کبھی تو سال بھر گزر جاتا ہے اس کو کھول کے پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ لہٰذا جب ہم قرآن کریم سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ان ھذا القرآن طرفوہ بید اللہ و طرفوہ بایدیکم، یہ جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں یعنی بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم اوپر کی طرف جائیں گے، لیکن جب ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے۔ تو ہماری دوسری وجہ جو ہے وہ کیا؟ قرآن کریم سے دوری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع کو مکے کا گورنر بنایا، اور مکے کا گورنر بنانے کے بعد حضرت عمر فاروق چونکہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین ہونے کی وجہ سے ان کو پوری کنٹری کا دورہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ کہیں سفر میں نکل گئے، دوران سفر نافع سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو تم کو مکے کا گورنر بنایا تھا، تم اپنا نائب مکہ میں کس کو چھوڑا ہے؟ تو نافع نے جواب دیا کہ میں نے اپنے غلام ابزا کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ کہا کہ ابزا جو تمہاری آزاد کردہ غلام ہے، کل ہو کے تمہاری غلامی کر رہا تھا، آج وہ مکے کا بھار کیسے سنبھالے گا؟ تو کہا کہ امیر المومنین میں نے اس کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہے، علم الفرائض کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اما ان نبیکم قد قال، لوگوں میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا؟ ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بھذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سی قوموں کو نیچا کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1897۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کتاب قرآن کریم کے وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو نیچا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو دوسری وجہ جو امت مسلمہ کا زوال کا ہے وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ دوسری وجہ ہے قرآن حکیم سے دوری۔ اور تیسری وجہ ہے سنت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں فتنہ پہنچنے والی ہے اور ان کو دردناک عذاب پہنچنے والی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ہمیں فتنہ بھی پہنچے گی اور عذاب علیم بھی پہنچنے والی ہے۔ جعفر بن محمد اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال جعفر بن محمد، امام جعفر بن محمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فتنہ سے مراد سلطان جائر یسلط علیہ، فتنہ سے مراد ظالم بادشاہ کا مسلط کر دیا جانا، اور عذاب علیم کی تفسیر میں بولتے ہیں عذاب علیم سے مراد وعذاب القتل، تم کو جہاں پائیں گے یہ ظالم حاکم تم کو قتل کر ڈالیں گے، یعنی عذاب علیم سے مراد عذاب القتل۔ اور فتنہ پہنچنے والی، فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہے کہ ظالم بادشاہ کا مسلط کر دیا جانا۔ اگر آج ہم بے امنی کے شکار ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتا کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہو اور وہ ہمارے ساتھ جس طرح چاہے وہ جس طرح سلوک کرنا چاہے کرتا۔ لہٰذا جب آدمی اللہ کے رسول کی سنت سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا۔ یہ جعفر بن محمد نے سورہ نور کی آیت نمبر
63 کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، فسمع عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے آواز سنی تو بیٹھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیر اس کا مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، آ جاؤ عبداللہ ابن مسعود، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1091 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کن سے فرمایا، میری کانوں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ اگر اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے کسی معاملے میں فیصلے کے لیے تو مومنوں کا قول یہ ہونا چاہیے سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا۔ یہ اللہ کے رسول ہمارے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے، ہم کو نہیں معلوم کہ آپ نے کن سے کہا۔ تو کیا پتہ چلا کہ سنت سے محبت ہو، سنت سے دوری نہ ہو۔ اگر سنت سے دور ہو جائیں گے تو ایک عذاب اور آنے والی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی دکھلا دیا۔ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت اپناتے ہوئے 50 صحابہ کو کہا کہ تم اس جگہ پر بیٹھے رہنا، یہیں پر رہنا، چاہے ہم جنگ جیت لے یا ہار جائے، اس جگہ سے ہلنا نہیں۔ دیکھا کہ صحابہ جنگ جیت رہے ہیں، لوگ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس فوج کا جو کمانڈر تھا، جو امیر تھے، انہوں نے کیا کہا، کیا تم کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہاں سے کافر اندر آ سکتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا، لیکن مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انسنی کر دی، یعنی اللہ کے رسول کی اس حکم کی مخالفت کر دی، اور انہوں نے قیاس کیا۔ کیا قیاس کیا؟ کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم جنگ جیتے نہیں تھے، اب تو ہم جنگ جیت رہے ہیں، مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا بولنے کا مطلب تھا کہ ہم جنگ ہار نہ جائے، اب تو ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ اب وہاں سے کچھ لوگ چلے آئے، کچھ لوگ رک گئے۔ اللہ کی رسول کی ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے 70 سے زیادہ صحابہ شہید کر دیے گئے، خود اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی، لوگ جیتا ہوا جنگ ہارنے کے ڈگار پہ آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ہم تم کو مال غنیمت دیں گے، ہم تمہیں فتح دیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ لیکن ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دن رات میں کتنی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا تیسری وجہ مسلمانوں کی زوال کی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کی نافرمانی، یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ ہے تفرقہ بازی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گروہ بنا لو اور یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، اس طریقے کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سب مل کر اللہ کی ایک ہی رسی کو مضبوطی سے تھاما جا سکتا ہے، سب اپنی اپنی رسی لے کر آئے تو پھر کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ جو چند کڑیاں ہوتی ہیں نا، کڑیاں، اگر وہ آپس میں الگ الگ رہے
تو اس کو جب جو چاہے توڑ دیتا ہے. جب راشن کی دکان میں ہم جاتے ہیں تو وہ کڑیوں میں سامان لپیٹ کے ہم کو دیتے ہیں نا, اور وہ آسانی سے توڑ ڈالتے. لیکن جب اسی کڑی کو ہم چند کڑیوں کو ملا کر ایک مضبوط رسی بنا دیں گے تو پھر وہ دکان والے کا کیا, بڑے بڑے ہاتھی کو باندھا جاتا ہے اور بڑی بڑی وزنی شے کو اس رسی کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم آپس میں متحد رہے تو دنیا کی کسی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہم کو اپنی جگہ سے ہلا دے, اور اگر ہم آپس میں بٹ گئے, ٹوٹ گئے, تو پھر ہم کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لہٰذا مسلمانوں کی زوال کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ آپس میں تفرقہ بازی. اور یہ تفرقہ بازی ہم کو لے ڈوبی ہے. ہم اتنا دور پہنچ گئے تفرقہ بازی میں, فلاں کے یہاں مت جاؤ, اس کی مجلس میں مت بیٹھو, ان کو سلام مت بولو. ارے اللہ کے بندے, ایک مسلمان ہے, اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے, اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے, ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو منع کرنے والے کہ سلام مت بولو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق یہود کا بھی سلام کا جواب دیتے تھے, لیکن مکمل سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ان کے سلام کرنے کی اسٹائل سے. اور ہم آج مسلمانوں کو سلام کا جواب دینے سے روک رہے ہیں. کتنی بڑی گمراہی میں ہم پڑ گئے, ہم تفرقہ بازی میں کس قدر دور چلے گئے, ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا مسلمانوں کی چوتھی وجہ تفرقہ بازی. اور پانچویں وجہ کیا ہے؟ پانچویں وجہ ہے دنیا سے محبت اور موت کے بارے میں ناپسندیدگی. جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے, اس بات کا انکار کوئی نہیں کرتا, چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو. ہر دھرم کے اندر موت ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی ہے پنرجنم. اگر اس جنم میں آپ نے اچھا عمل کیا تو مرنے کے بعد آپ کو پھر سے انسان بنایا جائے گا, اور اگر آپ نے اس جنم میں غلط کام کیا, غلط عمل کیے, تو پھر کیا ہوگا؟ کتا, بلی, مرغا, مرغی, یہ تمام چیزیں ہیں ان کے دھرم کے اندر, آپ کو یہ سب بنایا جائے گا اگر آپ نے غلط عمل کیے تو. ہندو بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے, ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ مرنا ہے, پھر ہم موت سے اس قدر غافل کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسک الامم ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قصعتها. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جس طریقے سے بھوکے لوگ کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. پوچھنے والا نے پوچھا, قال قائل ومن قلت نحن یومئذ, یہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ ہماری تعداد, مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ ہاں, پہلے ہم کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہندوستان کے اندر؟ تقریباً 190 کروڑ. کتنا؟ 190 کروڑ. اور پوری دنیا میں لوگوں کی آبادی کتنی ہے؟ 700 سے 900 کروڑ. فیصد کی بات اگر کر لیا جائے تو ہر چوتھا شخص مسلمان ہے. ہر چوتھا آدمی, اگر 4 آدمی کی آبادی ہے تو اس میں چوتھا شخص مسلمان ہے. ہر چوتھا آدمی مسلمان, اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, دنیا کی تمام قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے, کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ومن قلت نحن یومئذ, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قال بل انتم یومئذ کثیر, نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ہر چوتھا شخص مسلمان کا ہونا کم بڑی تعداد نہیں ہے. 58 ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, یہ کم بڑی آبادی نہیں ہے. کہا کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, لیکن تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والی اس تنکے کے مانند ہو جائے گی جو تنکا کبھی اٹھ رہی ہے, ڈوب رہی ہے, اٹھ رہی ہے, ڈوب رہی ہے. ندی کا پانی ہو یا بارش کا پانی بہہ رہا ہو تو اس کے اوپر جو تنکا اس کے ساتھ پانی کے ساتھ فلو میں تیزی میں بہہ رہی ہے, کیا
اس تنکے کی کوئی حیثیت ہے پانی کے سامنے؟ کوئی حیثیت نہیں. تو کہا کہ تمہاری حیثیت اس پانی کے تنکے کے مانند ہو جائے گی جو پانی بہ رہا ہو اور پانی کے ساتھ تنکا بھی گزر رہی ہو. کہا کہ تمہاری حیثیت یہ ہو جائے گی، پہلی چیز. دوسری چیز کیا؟ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، اور تمہاری روب و دبدبا، تمہارا ڈر دشمن کے اندر سے نکال دی جائے گی. دشمن کے دل کے اندر جو تمہاری دہشت ہونی چاہیے وہ دہشت نکال دی جائے گی. اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل کے اندر بیماری ڈال دی جائے گی، وہن ڈال دی جائے گی. قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، یا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. یہ حدیث کہاں ملے گی؟ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4297، 4297. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی ڈال دی جائے گی. آج آپ اپنے علاقائی تجربہ کر لیں، آپ کو علاقائی تجربے سے یہ بات حاصل ہو جائے گی. اگر کسی عہدے پر غیر بیٹھا ہوا ہے، کسی عہدے پر، کسی کرسی پر غیر بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے وقتی نرم تو ہے، لیکن اگر اسی عہدے پر کوئی مسلمان آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے سخت ہو جاتا، وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے سخت ہو جاتا. یعنی اس کو دنیا پسند ہے، دین پسند نہیں ہے. ان کو دنیا میں یہ اس قدر کھو گیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ان کو اقتدار اور کرسی پسند ہے. لہٰذا اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر بیماری آ جائے گی، اور یہی بیماری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہے. نہیں تو تعداد میں ہماری کمی نہیں، 58 ممالک ہمارے ہاتھ میں، اس کے باوجود عالمی سطح پر ہماری کوئی پکڑ اور کوئی مضبوط تنظیم، کوئی بھی پکڑ نہیں ہے. ہمارا کوئی سننے والا نہیں. جب جو چاہے، جہاں چاہے، مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے کا کام کرنا چاہے کر گزرتا ہے. آئیے چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز ہے دعوت کا کام نہ کرنا. یہ جو آج دعوت کا یہ اسٹیج لگایا گیا ہے، یہ ہمارے جابر بھائی قابل مبارکباد ہے جو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ ان کو بہترین بدلہ سے نوازے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَا يُشِيكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجَابَ لَكُمْ. رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2169. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ کی قسم. آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. کوئی باپ کی قسم، ماں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھا سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتا رہو گے، اور ضرور بالضرور تم یہ کام کرو گے. أَوْ لَا يُسِيكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اور اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیے، برائی سے روکنا چھوڑ دیے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا. اور عذاب بھیجے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تدعونہ، تم دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا.
तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि तुमने अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया है, तुमने दावत का काम करना छोड़ दिया। दावत के आज बहुत जराए हैं, अगर आपसे स्टेज नहीं लगता है कोई बात नहीं, आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसमें आके दावत का काम कर सकते। दावत के जितने जराए हैं हर मैदान से आपको दावत का काम अंजाम देनी है। अगर आप दावत का काम अंजाम नहीं देंगे तो दूसरे लोग आके उसका जगह ले लेगा, और आप बाखूबी वाकिफ हैं कि दूसरे लोग कितना मेहनत कर रहा है अपने धर्म के प्रचार के लिए, सिर्फ हम पीछे पड़े हुए हैं। तो मुसलमानों की छठी वजह अम्र बिल मारूफ, दावत का काम को छोड़ देना, दावत का प्रचार ना करना, ये ज़वाल की छठी वजह। सातवीं वजह क्या? अदल इंसाफ का ना करना। हम अदल इंसाफ नहीं करते, चाहे अपने घर पर हो, औलाद के माबैन हो, रिश्तेदार के माबैन हो, या फिर अपने एम्प्लॉइज के साथ हो, काम करने वाले लोगों के साथ हो, हर मैदान में आपको अदल इंसाफ से काम लेनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामला आया तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अगर इसके जगह पर मेरी बेटी फातिमा होती तब भी मैं अपनी बेटी के साथ वही मामला करता जिसका हुक्म मैंने इनको दिया है, यही मामला मैं अपनी बेटी के साथ भी करता। तो लिहाजा सातवीं चीज़ क्या? अदल इंसाफ करना, चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी मैदान में, हर जगह पर आपको अदल इंसाफ से काम लेनी है। और आठवीं चीज़ क्या है? आठवीं चीज़ है गद्दारी ना करना। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल के आयत नंबर 58 में फरमाया, फ़इम्मा तख़ाफ़न्ना मिन क़ौमिन ख़यानतिन, अगर तुमको किसी कौम के बारे में ये खदशा हो कि ये खयानत करने वाली है, ये डाउटफुल कौम है, तो कहा कि तुम उसको उठाकर फेंक दो, अपनी सरहद से बाहर कर दो। क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह ताला को खाइन पसंद नहीं है, खयानत करने वाला पसंद नहीं। सेम यही मामला हर जगह पे अप्लाई होगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपको पता चल गया कि फलाना शख्स खाइन है, वो खयानत कर रहा है, हमारी राज फास कर रहा है, या फिर हमारे बारे में गलत प्लानिंग कर रहा है, खयानत कर रहा है, आप उनको निकाल डालिए। ये आपको पावर दी गई। लेकिन कोई शख्स अगर आपके साथ अच्छाई का मामला कर रहा है और आप उनके साथ इंसाफ ना करें तो फिर मामला गड़बड़ होने वाला है या नहीं है? मामला कितना गड़बड़ होने वाला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस नंबर 6177 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अव्वलीन और आखिरीन को जमा करेंगे, कोई बचेगा नहीं, तमाम के तमाम लोग खड़े होंगे। लिकुल्लि गादिरिन लियाउन यौमल क़ियामा, और हर गद्दार को लाया जाएगा, और जिन्होंने भी अपने कौम के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, या फिर अपने काम करने वाले लोगों के साथ, अपने औलादों के साथ, जिसके साथ भी गद्दारी किया होगा, उन तमाम के लिए एक झंडा खड़ा किया जाएगा। और क्या कहा जाएगा? हाज़िही गदरतु फुलान इब्न फुलानिन, ये फला बिन फला की गद्दारी है, ये फला बिन फला की गद्दारी है। जी, आज आपको ओहदा मिल गया, गांव के आप मुखिया बन गए, वार्ड कमिश्नर बन गए, विधायक बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, स्कूल के डायरेक्टर बन गए, चेयरमैन बन गए, और आप अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप उनके साथ खयानत कर रहे हैं, आप उनको उनके हुकूक नहीं दे रहे हैं। अगर आपके साथ ये मामला है तो क़यामत के दिन आपके लिए झंडा खड़ा किया जाएगा। दुनिया में तो आप बच जाएंगे, लोगों के आंख में धूल छींट देते ना, मैंने उनके साथ इंसाफ का मामला किया, वो जाके गलत अफवाह मेरे बारे में फैला रहा है। लेकिन क़यामत के दिन झंडा भी खड़ा किया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा क्या कि ये फला बिन फला की गद्दारी का नतीजा है। तो हमने 8 चीज़ें बताई मुसलमानों की ज़वाल की। कितनी वजह? 8। मैं एक बार गिनवा देता हूँ। पहली चीज़ कुरान से दूरी, दूसरी चीज़ पहली चीज़ तौहीद में मिलावट, शिर्क की, दूसरी चीज़ कुरान से दूरी, तीसरी चीज़ है सुन्नत से दूरी, चौथी चीज़ तफरकाबाजी, और 5वीं चीज़ दुनिया की मोहब्बत,
اور چھٹی چیز امر بالمعروف اور نہی انل منکر نہ کرنا، دعوت کا کام چھوڑ دینا، اور ساتویں چیز عدل و انصاف کا نہ کرنا، اور آٹھویں چیز ہے غداری کرنا، ملے ہوئے عہدے کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تعمیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔